الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو، مشرکوں کو قرآن سناتے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے. تو کافر مشرک اللہ کے محبوب کو پتھر مارتے تھے، دھکے مارتے تھے. کافر مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، رستے میں کانٹے بچھاتے تھے. کبھی مجنون کہتے تھے اللہ کے رسول کو، کبھی جادوگر کہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے پریشان ہوتے تھے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تسلی تشفی کے لیے فرمایا کہ وما تکون فی شأن، محبوب جس حال میں بھی تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، مسجد میں ہوتے ہو، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں، قرآن سناتے ہو، لوگوں کو قرآن سمجھاتے ہو، جس حال میں بھی تم ہوتے ہو. اور وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن سے جو کچھ بھی تم پڑھتے ہو، قرآن کا جو حصہ بھی تم پڑھتے ہو، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، قرآن سمجھنا، سمجھانا، قرآن پہ عمل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے. اور پھر قرآن کے لیے مار کھانا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ ذرا اوکھی سنت ہے، قرآن کے لیے مار کھانا یہ مشکل سنت ہے. اسی لیے مولویوں نے قرآن کو بیان کرنا اور قرآن میں سے اللہ کی توحید بیان کرنا چھوڑ ہی دیا ہے. کون اس اوکھی سنت پہ عمل کرے؟ کون مسجدیں چھوڑے قرآن کے لیے؟ کون مخالفتیں بولے لے؟ کون پریشانی برداشت کرے قرآن کے لیے؟ قرآن کے لیے مار کھانا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. فرمایا تم جس حال میں بھی ہو میرے محبوب، اور جو بھی تم قرآن پڑھتے ہو جہاں سے بھی، ولا تعملون من عمل، اور ایمان والو جو بھی تم عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر ہم ہوتے ہیں تم پہ موجود جب تم کسی کام میں مشغول ہوتے ہو. یعنی تم کسی حال میں بھی ہو میرے محبوب اور مسلمانوں، اور جو بھی تم جہاں سے قرآن پڑھتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو، ہم کیا ہوتے ہیں؟ تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں تمہارے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر سرگوشی کرنے والے 3 ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ کون ہے؟ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر 5 بات کرنے والے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ کون ہے؟ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا،
اگر اس سے کم ہے وہ زیادہ ہیں، وہ جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی غاروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، کوساروں میں ہے، مشرق مغرب جنوب و شمال عرب، جہاں بھی کوئی ہے تو وہاں اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، محبوب جب میرے متعلق میرے بندے سوال کریں تو کہہ دو انی قریب، میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اور اتنا قریب، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں میرے محبوب تم اور تمہارے صحابی جس حال میں بھی ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہماری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں سے، دشمنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، نہ گھبراؤ، نہ ڈرو۔ جب ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، تو ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صاحب کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اب بھی کوئی اگر عالم اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ قرآن بیان کرے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کا بال بھی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ وہ قرآن بیان کر رہا ہے اللہ کا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اور وہ سنے گا ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ قرآن کیسی چیز ہے؟ اللہ بندوں کے احوال اور اعمال ہی نہیں، اللہ اپنے بندوں کے احوال اور اعمال کے ساتھ ہے۔ فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ تیرے رب سے، سبحان اللہ، کس کے رب سے؟ تیرے رب سے، ہاں تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، ذرہ چھوٹی چونٹی کو بھی کہتے ہیں کیڑی، اور ذرہ جو روشن دان میں روشنی آتی ہے اس میں جو ہوتے ہیں ذرات، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے محبوب کوئی ذرہ تیرے رب سے زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، سب چیزیں کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی درج ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب اللہ نبیوں سے چیزیں پوشیدہ ہیں، توجہ، نبیوں سے چیزیں پوشیدہ ہیں، ولیوں سے، فرشتوں سے، ساری مخلوق سے چیزیں پوشیدہ ہیں، لیکن تیرے رب سے زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ کہتے ہیں للکاری صاحب یہ کہتے ہیں نبیوں ولیوں میں فٹ کرتے ہیں، یہ اللہ ہی فٹ کری جا رہے، میں تو نہیں کرتا۔ یہاں اللہ کا ذکر، کسی اور کا ذکر ہے یہاں؟ کیونکہ نبی بھی ہے اس سے ہی پوشیدہ نہیں، دکھاؤ مجھے، وہ ولی ہے، اور فلاں بابا کھنگ شاہ ہے، اس رنگلی سرکار ہے، اس سے بھی کچھ چیز پوشیدہ جیسے لوگ کہتے ہیں۔ یہ کس کا ذکر ہے یہاں؟ کس کا؟ الربی کا، میرے محبوب تیرے رب سے۔ اللہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ذرہ تیرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، باقی سب سے چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ایک رب کی ذات ایسی ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر کوئی بھی ذرہ اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے، ذرے ذرے پہ اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوستوں کو دن قیامت کے نہ کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کن کو؟ اللہ کے ولیوں کو۔ ولی یہ نہیں جی ہم نے یہ ولی بنا رکھے ہیں، بابا کھنگ شاہ، کوڑی شاہ، نسوڑی شاہ،
کوڈو شاہ کوکو شاہ کوکی شاہ کو نام ہے یہ. تو دن قیامت کے نہیں نام سے آؤ کوکو شاہ کو بلاؤ ادھر لاؤ کوکو شاہ. بس رشتے بھی کہیں گے تو کیا کوکو شاہ کو نام ہے کوکی شاہ چٹانکی شاہ. عبد الرحیم عبد الرحمان اب یہ نام رکھو. عبد العزیز کو بلاؤ عبد الرحمان ہے. ہو سکتا ہے نام کی وجہ سے اللہ بیڑا پار گیا. یہ تو رحیم کا بندہ ہے یہ تو رحمان کا بندہ ہے یہ تو سمیع کا بندہ ہے. جب یہ بندہ سمیع رحمان کا چلو اس کو ویسی دھکا لگا دو. یہ نام ہے. خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو سب سے زیادہ اللہ کے جو دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ ہمارے رسول ہیں. سب سے زیادہ اللہ کے دوست اللہ کے پیارے اللہ کے ولی کون ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان سے زیادہ کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. پھر ان سے کم سارے نبی ہیں اللہ کے دوست اللہ کے پیارے اللہ کے ولی. پھر نبیوں سے کم اصحاب رسول اللہ کے ولی ہیں اللہ کے پیارے ہیں. ان کے بعد ہر پکا مومن اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. جو اللہ نے کہہ دیا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے دوست ہے پیچھے بات ہے. ہر پکا مومن ہر پکا مسلمان اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی ہے. تو کیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کے ولیوں کو دن قیامت کے نہ کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور لوگوں کو خوف ہوگا کہ پکڑے ہی نہ جائیں لیکن جو اللہ کے دوست ہوں گے ولی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور لوگوں کو غم ہوگا اتنی زندگی سابقہ زندگی میں اور نیکیاں کر لیتے اور کچھ کر لیتے لیکن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ ہمارے ملک میں بھائیوں ولیوں کا بھی استحصال ہو رہا ہے. حق مارا جا رہا ہے ولیوں کا. جو ولی ہیں وہ تو ولی ہیں مانو ان کو ولی ولی مانو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی. بابا فرید علیہ رحمہ معین الدین چشتی علی حجویری سب اللہ کے ولی ہیں اولیاء اللہ ہے. اللہ جو ولی ہے ہی نہیں وہ بھی ولی بن گئے. یہ تو ولی ہیں مانو. جو ہے ہی نہیں ولی وہ تکے نڑی آ بڑے ولی بن گئے. کڑے پا کے ہاتھوں میں پاؤں میں کڑے پا کے وہی ولی بن گئے. نہ نماز نہ قرآن نہ چہرہ نبی والا نہ عقیدہ نہ کم ولی والے کڑے پا کے وہ ولی بن گئے. سانو لوگ کٹ مولتے مولی مانتے سارے لڑتے لوگ جھگڑتے سارے نال سے بس جاؤ پیدا کرتے لوگ لیکن انہوں ولی منی جا رہے لوگ کڑے پائے. بھائی سفر میں تھا ایک بابا میرے ساتھ بیٹھا ایک آدمی بیٹھا اس کے ساتھ بابا درمیان میں ایک آدمی تھا. اس نے پگڑی بھی رنگین عجیب قسم کی نہ داڑھی نہ مچھ کپڑے بھی عجیب ہی پاؤں میں کڑا پایا ہوا. پھر بعد میں پتا ہاتھ میں بھی کڑا پایا ہوا. بعد میں دیکھا میں نے سواری درمیان میں نکل گئی. میں نے کہا بابا یہ کڑا تو نے کیوں پہنا ہے؟ اسی وجہ شوقیہ پہنا ہے. شوقیہ میں ایسے نہیں پہنا شوقیہ اور کسی نے نہیں پہنا. تو نے شوقیہ تیرا شوق عجیب ہی ہے. تیرا شوق شوقیہ پہننا ہے. میں نہ بابا شوقیہ تو گل ہے ایویں نہیں پہنے تو شوقیہ. وہ میں لوہے نے کی دینا تینو جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے. ہر چیز تجھ کو اللہ نے دی ہے. لوہا کیا دے گا تجھ کو؟ لوہا پہن رکھا تجھے کوئی نہیں. شوقیہ جواب نہیں مشرک کے. اس کی دلیل کو سر ہے ہی نہیں. شرک کی جواب کہاں تھے؟ میں نے دسیوں بیسوں سینکڑوں کو نام لے ہلا کے پوچھے کیوں پہنا تم؟ کوئی بات نہیں کوئی جواب نہیں. کوئی جواب ہو تو دیں. شرک کا کوئی جواب نہیں. شرک کی کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں. شرک کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. اللہ کے نبیوں نے کتابوں نے علماء حق نے اس کو ریجیکٹ کر دیا مسترد کر دیا. اللہ اکبر کبیر. ہاتھوں میں کڑے پا کے پاؤں میں بلی بن گئے. لوگ مان رہے ہیں ولی ہیں. کوڈیوں منی بن کے ہار پا رہی ہے لوگ گلی ولی بن گئے. رنگین کپڑے پا کے لڑے کہیں نکلی لڑے یہ سر بنا دیے ولی بن گئے. یہ نہیں ہے ولی. یہ قرآن کہہ رہا ہے ولی کون ہے. الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو دن قیامت کے نہ خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ ان کی صفت کیا ہے؟ وہ قول الذین آمنوا، سبحان اللہ، وہ ولی ہے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہے، سنبھل کے زندگی گزارتے رہے، بچ بچ کے۔ یہ ولی ہے جو ایمان لائے اور کیا؟ اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ جو قبروں میں بیٹھے ہیں مجاور ملنگ گدی نشین ولی بن کے، نہیں ولی، یہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں کہ یہ تو شرک کراتے ہیں، خود بھی شرک کرتے ہیں، خود شرک کراتے ہیں۔ یہ کہاں ایمان والے؟ تو ایمان والوں کو پہلی صفت کیا ہے ولیوں کی کہ وہ کیا لائے؟ ایمان لائے۔ اللہ کے ولی جو ہے، اللہ کے دوست، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ کیا لائے؟ اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پاک کی ذات میں بھی شرک نہیں کیا، اس کی صفات میں بھی شرک نہیں کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، صفات میں بھی اور ذات میں بھی۔ یہی معنی ہے جو شریک کر رہے ہیں نبیوں ولیوں کو اللہ پاک کی ذات میں، کوئی کہہ رہا نور من نور اللہ، کوئی کہتا برد جوڑی میری یا محمد، کوئی کہتا تارے، سب ذات میں بھی شرک ہو گئے، صفات میں بھی شرک ہو گئے۔ یہ کہاں ایمان ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے نہ کرے، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ پیر فقیر کو، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک۔ یہ تو ذات میں بھی شریک کر رہے، صفات میں شریک کر رہے ہیں، اور جو قبروں پر بیٹھے ہیں یہ بہت ہی شریک کر بھی رہے، کروانے تو مومن ہے ہی نہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، ڈرتے رہے وہ اللہ سے، یہ ڈرتے بھی نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے خوف ہوتا تو اللہ کے ولیوں پہ کی قبروں پہ طبلے نہ بجاتے، سرنگیاں نہ بجاتے، ڈھول نہ بجاتے، کنجریاں نہ نچواتے۔ اللہ کے ولی اللہ سے ڈرتے تو قبروں پہ غیر اللہ کے نام کے حرام پجارے، چڑھاوے، بکرے، چھترے، غیر اللہ کے حرام یہ نہ کھاتے۔ اللہ کے طرف ڈر نہیں، نہ ہی مومن ہے نہ ہی اللہ ڈرتے ہیں، اس لیے کام ہو رہا ہے، شرک کر رہے ہیں، کروا رہے اور بکرے چھترے غیر اللہ کھا رہے ہیں۔ یہ ہے مومن اللہ کے ولی، وہ کیا لائے؟ ایمان لائے، اللہ پاک کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور دوسری صفت وہ اللہ سے ڈرتے رہے، ساری زندگی بچ بچ کے، سنبھل کے زندگی گزارتے رہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کو چھوڑ کے ان کو لوگوں نے ولی بنا لیا ہے جی، کوئی شٹانگی شاہ ہے تو ولی ہے، کسی کی لڑے رکھی ہوئی ہے وہ ولی ہے جی، کون سی سرکار ہے، کسی نے ٹینڈ کرا دی وہ اللہ کا ولی ہے، کوئی ننگا ہے وہ ولی ہے، ادھا ننگا ادھا ولی، سارا ننگا، سارا ولی، کوئی روکنے والا ہے نہیں، کوئی ٹوکنے والا ہے نہیں۔ یہ ولی، ان کو مانو ولی، کیا لائے؟ جو ایمان لائے اللہ پہ، اور کیا رہے؟ ڈرتے رہے، ساری زندگی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کو گزارتے۔ یہ جس میں یہ صفتیں پائی جائیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا فِلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے ولیوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں، بشارت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت اللہ کے ولی کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ موت کے وقت اس کی موت آتی ہے، موت میں اللہ کے ولی کو، اللہ کے دوست کو کیا دی جاتی ہے؟ جنت کی بشارت ہی نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کو دنیا میں اس کا جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، دنیا میرے ولی، میرے بندے دیکھ، تو مجھ پہ ایمان لائے، میری ذات و صفات میں تم نے کسی کو شریک نہیں کیا، میرے برابر کسی کو کیا، مجھ سے ڈرتا رہا، دے تیرا ٹھکانہ دنیا میں بھی دیکھ لی۔ ابھی اس کی روح جسم سے نہیں نکلتی، اپنی جنت پہلے دیکھ لیتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، موت کے وقت، اے نفس مطمئنہ، تو نماز پڑھ کے مطمئن ہوتی تھی، نماز پڑھ کے تو خوش ہوتی تھی، قرآن پڑھ کے تو خوش ہوتی تھی، اے پاکیزہ روح، اے مطمئنہ روح، تو اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے تجھے اطمینان ملتا تھا، تو مطمئنہ ہے، تو اطمینان والی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ عزت ہے بھائی، یہ کامیابی ہے۔ کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ تو رب سے راضی۔ ہم رب سے راضی ہیں کہ نہ؟ کیوں بھائی؟ رب سے راضی ہے، الحمدللہ، بہت راضی ہیں، ہم راضی ہیں، رب بھی راضی ہے، الحمدللہ۔ راضی ہے تو یہاں بٹھایا قرآن کے لیے، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ اپنے گھر میں وہی آتا ہے جس سے کوئی راضی ہو، گھر والا راضی ہو۔ کیوں جی؟ ہمارے گھر میں وہ آ جاتا ہے جس میں ہم راضی، کبھی میں جا پائی توڑ جا، صاحب گھر میں نہیں ہے،
کہہ دیتے ہیں. تو اللہ اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کے گھر میں حاضر ہونا، نماز پڑھنا اللہ کی رضا کی دلیل ہے. اور پھر قرآن سمجھتے ہیں، یہ اور زیادہ دلیل ہے. اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت اس سے بڑی شے کوئی ہے ہی نہیں. جب رب بھی راضی ہو گیا بس سارے کم سیدھے ہو گئے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہا جاتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ جو بشارت والے کلمات ہیں نا، بشارتیں ملتی ہیں اللہ کے ولیوں کو موت کے وقت اور دن قیامت جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت بشارت ملے گی جنت کی. یہ تبدیل کلمے، اس کے علاوہ اور جو کلمات ہیں اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ پورے ہو کے رہیں گے. اللہ کے وعدے، اللہ کے فیصلے، یہ خوشخبریاں اللہ کے ولیوں کے لیے یہ کیا ہوں گی؟ یہ کلمات اللہ کے رزق کو بدل نہیں سکتا، یہ پورے ہو کے رہیں گے. اللہ پاک ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی بہت بڑی ہے. دنیا اور دن قیامت کے جنت کی بشارت مل جانا. جب بشارت مل گئی جنت مل گئی. جب اللہ نے بشارت دے دی کہ میرے بندے تیرے لیے جنت ہے تو پھر اللہ وعدے کا پکا ہے. جی موت کے وقت بشارت مل گئی، قبروں سے اٹھے بشارت مل گئی تو جنت مل گئی. تو بشارتیں حاصل کر کے جنت مل جانا یہ فوز العظیم کامیابی بڑی ہے. سب سے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. یہ کامیابی کا آخری درجہ ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. ولا يحزنك قولهم، نہ غم میں ڈال دیں آپ کو محبوب ان کی باتیں. یہ کافر و مشرکوں کے کفریہ شرکیہ کلمات آپ کو غمگین نہ کر دے. نہ غم کرو، نہ پریشان ہونا. اب بھی کفریہ شرکیہ باتیں ہیں. ٹوٹوں میں چلے جائیں، بسوں میں چلے جائیں، دکانوں میں دیکھ لیں، ہوٹلوں میں دیکھ لیں، کفریہ شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. مسجدوں میں آ گئی کفریہ شرکیہ باتیں. میرے بھائیوں کفریہ شرکیہ باتیں مسجدوں میں آ گئی، لکھے ہوئے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ لکھا ہوا مسجدوں میں. اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دے، اللہ کے لیے کچھ دے. کیا دے گا وہ؟ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو دینے والا کون ہے؟ پوری مخلوق کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اور نبیوں ولیوں کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ شیخ عبد القادر کیا دے سکتے؟ لکھا ہوا مسجدوں میں دکانوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جی. یہ مسجدوں سے آوازیں آ رہی لاؤڈ اسپیکروں سے، اللہ کے گھروں سے اللہ کو پکارا جا رہا. اللہ کے گھروں سے پھر اللہ کو پکارا جا رہا ہے. اللہ کے بندوں کو جو دنیا سے چلیں گے. محبوب ان کی باتیں، ان کے قول آپ کو غمگین نہ کر، نہ غمگین ہونا، نہ پریشان ہونا ان سے، ان کی باتوں سے. یہ کفر شرک بکتے ہیں، نہ پریشان ہونا. میرے بھائیو اب بھی اگر کفریہ شرکیہ جملہ کان میں پڑ جائے، کوئی لکھا ہوا دیکھو کہیں ٹوٹے بے چاند گاڑی پہ، کوئی دیوار پہ، تو اس کا رد کر کے جاؤ. یہ فرض ہے رد کرنا، فرض. اللہ کے حق پہ حملہ ہوا ہے، اس کا رد کر کے جاؤ، بتلا کے جاؤ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، ڈھاکہ باندھا ہوا ہے جی، کوڈیو من کا ہار ہے، اس کو بتلا کے جاؤ کچھ نہیں کر سکتے. بس اتنی بات. یہ کڑے، یہ منگے، یہ تاکے، یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے. جو کرتا ہے کون کرتا ہے، بس اتنی بات کرنی ہے. منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، مسئلہ بیان کرنا، اس کو بات بتلا دینا یہ آپ کے ذمہ ہے. میرے بھائیو اگر کفریہ شرکیہ کلمہ لکھا ہوا ہے، کان میں بات پڑ گئی کچھ شرکیہ کفریہ، اور آپ نے کہا سانو کی، ہمیں کیا، نہیں پھر سمجھو کہ تم وہی ہو. غصہ چڑھے، خون جوش مارے، کفریہ شرکیہ جملے کو دیکھ کے جوش مارے، منع کر کے جاؤ. جب آپ منع کرے گا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اگر وال ونگا نہیں ہوا، میرا بھی ایسا ہوا، میرا کوئی وال ونگا نہیں ہوا. بڑے بڑے دشمن لڑنے کے لیے جھگڑے، یہ وہ، بسوں میں بازاروں میں چوباڑ بھنگاری والا الحمدللہ. تو نہ ہی ہونا ہے انشاءاللہ، ہونا بھی نہیں، ہونا بھی نہیں. پہلے نہیں ہوں گے، ہونا کو کتنے ہونا ہے. تم اللہ کے حق پہ ڈٹو گے، اللہ کی بات کرو، اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا.
کسی چودھری کی بات کرو، چودھری اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اچھی بات کی ہے، چودھری کے حق کے لیے تو اللہ سب سے بڑا چودھری ہے، اس سے بڑا کون چودھری ہے؟ تو وہ نہیں آپ کی بات کرے گا، وہ نہیں آپ کی کمر کے ہاتھ رکھے گا۔ بھائیو سالوں کی نہیں کہہ رہا، کہیں بس میں کوئی قوالی لگ رہی ہے، کوئی شرکیہ، کوئی لکھا ہوا ہے جملہ جوتے میں چاند داڑھی میں، یا کو بول دیا کسی موبائل لگا دیا، فرض ہو گیا فرض اس کا رد کرنا۔ نہیں کرو گے سانوں کی وہی ہو تم بھی، انہیں میں شمار ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو ان چیزوں کا خیال رکھا کرو۔ ایمان پہلے ہے، محلے داری بعد میں ہے، رشتہ داری بعد میں ہے، اولاد بعد میں، والدین بعد، اللہ پہلے ہے، اللہ کا حق پہلے ہے، اللہ کے رسول کا حق پہلے، باقی سب چیزیں بعد میں۔ ثبوت دو اللہ ہونے کا، اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا ثبوت دو، پتہ لگے ہاں وہ ہے اللہ والا، وہ ہے اللہ کے رسول والا، بتلا کے جاؤ اس کو۔ منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، منوانا اس مالک میں ہے، منوا تو نبی نہیں سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں منوا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، اللہ کے نبی چچے کو، تو اللہ کے نبی یہی چاہے کہ سارے ہی مان جائے، سارے ہی آ جائے، سارے ہی کلمہ پڑھ لیں، لیکن نہیں، کلمہ اس نے پڑھا ہے جو اس کو منظور ہوا ہے، اللہ کو منظور ہوا ہے۔ لا یحزنک قولہم، محبوب ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کر دے، ان العزت للہ جمیعا، عزتیں کس کے پاس ہیں؟ ساری محبوب کیوں پریشان ہوتے ان کی باتوں سے؟ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہے۔ یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے دشمن آپ کے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، صفا ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، یہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے، کیونکہ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، آپ کے ساتھیوں کو، اور ایسے ہی ہوا اللہ کے نبی کے دور میں ہی پورے عرب میں کفر سے ذلیل و خوار ہو گیا، صفا ہستی سے مٹ گیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے اصحاب کو عزتیں عطا فرما دی، کفر شرک کا اللہ نے منہ کالا کر دیا، اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صاحب کا بول بالا کر دیا، عزتیں دی اللہ پاک نے۔ وہ سمیع العلیم، وہی سننے والا ہے اور کوئی نہیں سننے والا۔ یہ کہتے مردے سنتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ وہ سمیع، وہی بس وہی سنتا ہے، اور کوئی اللہ جس کو سنا دے، مردے کو سنا دے، کسی اور کو لکڑی کو سنا دے، پتھر کو، جس کو چاہے سنا دے۔ جی قانون نہیں اللہ پاک کا کہ مردے سنتے، سنا دے، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ سمیع، وہی سننے والا ہے، کوئی نہیں، وہی جاننے والا ہے، کوئی نہیں، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ لیکن یہاں مطلب یہ ہے محبوب، یہ کافروں کے اقوال، کفریہ شرکیہ باتیں اللہ سن رہا ہے، اور ان کے ناپاک عزائم کو بھی جانتا ہے، تم پرواہ نہ کرو ان کی، اللہ آپ ہی نبٹ لے گا ان سے، تم کوئی پریشان نہ ہو، کوئی نہ گھبراؤ۔ الا ان للہ ما فی من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار کہ بے شک واسطے اللہ کے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، کنٹرول بھی ان پہ کس کا ہے؟ اس کا حکم چلتا ہے ان پہ، قبضہ بھی اللہ کا ہے، سب اختیار اللہ کے پاس ہے، جو مرضی کرے، جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے بادشاہ کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ زمین و آسمان میں اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، ان میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر فقیر، اللہ نے کسی سے مشورہ لے کے نہیں بنائے، نہ کسی اجازت لے کے بنایا ہے، نہ کسی مدد لے کے ان کو بنایا ہے۔ جو آسمان و زمین میں ہے اللہ نے اپنی مرضی ساری چیزیں بنائی ہیں، اور لفظ کن سے بنائی ہیں۔ اللہ پاک تو تھکا بھی نہیں ہے بنا کے، لفظ کن سے بنا دیا، کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے، نہ اللہ نے مدد لی ہے کسی سے، نہ اجازت لی ہے میں آسمان بناؤں یا نہ بناؤں، یہ تارا اتنے بناواں کہ نہ بناواں، جی میرے ولی بتلاؤ، میرے نبی تم بتلاؤ، یہ سورج کتنا بناؤں، کیسا بناؤں، کیسے اس کی رفتار کروں، کیسے اس کے رستے منزل چاند کی طے کروں، کوئی نہیں پوچھا اللہ پاک نے کسی سے، اپنی مرضی سے بنایا جو بھی بنایا ہے، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی کی مدد کے بنایا ہے اللہ پاک نے۔ یہ سب کو کس نے بنایا ہے؟ جو اتنا بڑا آسمان بنا کے بغیر سہارے کے قائم کر کیا کہ نہ قائم ہے، نا قائم، یہ کسی نبی نے قائم کیا ہوا ہے، کسی ولی نے قائم کیا ہوا؟ بولو یار، بولتے کہ رکھتے ہو تم، اللہ کی توحید نہیں بیان کر رہے تم لوگ،
یہ کس نے قائم کیا آسمان کو؟ بغیر سہارے کے بغیر سنو کس کے حکم سے قائم ہے؟ کسی ولی کے حکم سے قائم ہے، ولی کے حکم سے قائم ہے۔ یہ زمین پانی میں کس کے حکم سے قائم ہے؟ یہ ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں اس کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہے، نہ مشورہ لیا، نہ یاد لی، نہ مرض لی، یہ اللہ نے بنائی ہے چیزیں اور اپنی مرضی سے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور نہیں اتباع کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے شریکوں کو۔ تو آئی جا رہی ہوں میں کی کر میں تو بیان کر کے جانی ہے بار بار ہی یاد کر دو انہوں قرآن میں سے نکالو گے، وہ نکال سکتا ہے ان کو قرآن میں سے جو آیتیں آ رہی ہیں تو پھر بیان ہوگی بھائی، ان کی تو وضاحت ہوگی، پھر ڈنڈی نہیں ماریں گے انشاءاللہ، کھول کے انشاءاللہ بیان۔ نہیں اتباع کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں کس کو؟ اللہ کے سوائے اللہ کے شریکوں کو۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی۔ اللہ کے علاوہ جو نبیوں ولیوں کو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو ان کے پاس اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس۔ کیا ہے سند؟ الا الظن، ظن، گمان، جو دل میں بات آئی اس کے پیچھے چل رہی ہے، یہ ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ان کے پاس۔ اللہ کے علاوہ جو اللہ کے شریکوں کو پکارتے ہیں تو پکارنے کی ان کے پاس اللہ فرما رہے ہیں کچھ نہیں ان کے پاس، ایسے پلے ککھ نہیں چھوڑی، خالی دلیلات ہو، ایک بھی دلیل ان کے پاس، کوئی جواز، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ ظن، گمان، دل میں جو بات آئی بس اس کے پیچھے چل۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں اپنے منجے تھلے ڈنڈا پھیرنا چاہیے تھا، کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں لوگ ہر دم پکارو یا رسول اللہ، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں نا اسپیکر لگے ہوئے مسجدوں میں آوازیں آ رہی ہر دم پکارو یا رسول اللہ، اور یہ جملے لکھے ہوئے مسجدوں میں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اللہ کے رسول ہماری حالت کو دیکھو، ہماری بات کو سنو۔ المدد یا رسول اغیثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد کرو، مولا علی مدد، مولا علی مشکل کشا، ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، جھولے لال دیوے خوشیاں غم دیوے تار، باول حق بیڑا تک معین الدین چشتی لگا دے پر۔ یہ کتنے جملے شرکی جتنے بھی ہیں یہ قرآن کے جملے نہیں ہیں، یا نہ یہ حدیث کے جملے ہیں، نہ کسی صحابی کا قول ہے یہ جملے، نہ کسی امام کا قول ہے، نہ بزرگان دین کی کتابوں میں جملے، یہ شرکیہ جملے خود ہی مشرکوں نے بنائے ہوئے، کوئی دلیل نہیں کی، نہیں سمجھے بات؟ اللہ پاپا فرمایا جس طرح پکار رہے یہ لوگ، پکار کی کوئی دلیل نہیں، یہ جو پکار رہے ہیں اب یہ پکار رہے ہیں اس پکار کی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، پکار کے جملے نہیں ہے، نہ نبی کے فرمان ہے، نہ صحابی کے، نہ کسی امام کے، نہ کسی بزرگ کے، اپنے پاس سے شرکیہ جملے بنائے ہیں۔ بچ جاؤ لوگوں کو بچنا چاہتے ہیں، بچ جاؤ، اب نہ بچے پھر کب بچو گے؟ پھر موت کے وقت بچو گے جب فرشتے آ گئے ڈنڈے لے کے روح نکالنے کے لیے، پھر بچو گے؟ پھر بچنا کوئی بچنا نہیں، اب بچو، یہ شرک پھیلا رہے ہیں ان سے نفرت کرو، چھوڑ دو ان کو، کوئی تعلق نہیں مشرکوں کے ساتھ، مشرکوں سے اراض کرو، دور رہو مشرکوں سے، مشرک رب کا بیری ہے، رب کا دشمن ہے، تو لگاؤ رب کے دشمن دوست نہیں بیری ہے کہ دیکھو ملتا کیا اللہ کے دربار میں، اللہ کے دوستوں سے پیار کرو، ایمان والوں سے پیار کرو، توحید والوں سے پیار کرو، یہ ایک ہے، ان سے محبت کرو۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ ایک تو گمان کا اتباع کرتے ہیں اور ایک اٹکل دوڑاتے ہیں۔ اٹکل کیا ہے؟ کہ فلاں بابے کے مزار پہ جا کے سلام کرو، فلاں بابے کے مزار پہ بکرا لے جاؤ، چھترا لے جاؤ، تیری فلاں مراد پوری ہو جائے گی، یہ اٹکل۔ فلاں مزار پہ جا کے تو دیکھ لے جاؤ، نذرانہ پیش کرو، تمہاری فلاں پریشانی دور ہو جائے گی، یہ اٹکل ہے۔ اگر نہ گئے لے گئے بابے کے دربار پہ بکرا چھتر سلام ہے کہ تیرا کھانا خراب ہو جائے گا، تیرا بیڑے ہی گرک ہو جائے گا، یہ اٹکل ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بھائیو قبروں پہ جاؤ،
بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ، جا کے زیارت کرو، لیکن ان سے مانگنا نہیں ہے. مانگنا کس سے ہے؟ ان کے لیے اللہ سے مانگو. ان سے نہیں مانگنا. اگر مانگو تو شرک ہو جائے گا. قبروں پہ جاؤ، جا کے زیارت کرو، تو ان کے لیے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. مغفرت کی دعا کرو، پڑھ کے بخشو. ٹھیک ہے، ان سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگو ان کے لیے. تو اللہ ان کو بھی دے گا اور تمہیں بھی دے گا. اللہ تم ان کے لیے مانگ رہے ہو، اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ ان کو بھی دے گا، ان کو بھی دے گا. تو اگر ان سے ہی مانگو اللہ کو چھوڑ کے، ان سے ہی مانگو، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. یہاں پر اگر شرک ہو گیا، وہ پہلی نیکیاں بھی کھوا گیا ہو گئے اسے. شرک کی وجہ سے ساری نیکی کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہوتی ہے. اگر ان کے لیے ان سے مانگو گے نا، شرک کی وجہ سے جو ہے نا پلے تھوڑی گولی وہ بھی اتھی دیا ہوگی، بجائے ان کو دینے کی اپنے وہیں دیا ہوگا. ہر شے اب صفایا ہو جائے گا. دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا زور القبور فإنها تذکر موتاکم، قبروں کی زیارت کرو. جب قبروں کی زیارت کرو گے، قبریں تم کو تمہاری موت یاد دلائیں گی، مرنا یاد آئے گا. قبریں بڑیاں بنیائے مر کے آگے لوگ، مولوی صاحب آگے تھے مر کے، ایڈے وڈے پیر گدھی نشین مر کے تھے آگے تھے. میں بچنا، میں بھی اتنی آنا، مینوں مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، قبر کی تیاری کرنی. یہ ہے قبر. اب قبروں پہ کیا ہے؟ اب تو رونقیں لگی ہوئی قبروں میں، ڈھول ٹمکے عورتیں ناچ رہی ہیں. جی لکی رانی سڑک دے موت کا خوب بلا، یہ وہ انجوائے. اب قبروں کو دیکھ کے مرنا نہیں یاد آتا، اب زندہ رہنا یاد آتا ہے. قبروں کو دیکھ کے اور زندہ رہو اور زندہ رہو. کیا کر دیا، کیا تھے ہم، کہاں چلے گئے. نہ کوئی جج بولتا، نہ کوئی بادشاہ بولتا، نہ کوئی مولوی مردہ بولتا. مولوی تو آپ کرا رہے ہیں کام. وہ ولی کا دربار ناچے، طائف کجری ناچے، اس پہ شراب پی جائے ولی کے بازار پہ، طبلے سرنگی بجائی جائے. یہ ولیوں کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ انسلٹ ہے. لیکن ہم نے ولیوں کو مانتے، کیا ولیوں کو ماننا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی انسلٹ ہو رہی. کوئی نہیں بولتا، نہ کوئی جج بولتا، نہ کوئی میڈیا بولتا. بڑھتا ان کی تعلیم تو دیکھو، اللہ کے ولیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. یہ انہوں نے کہا کہ ہماری قبروں میں یہ کرنا، تم گدی نشین بن کے بیٹھے میلے اس کو والی کرانا، ڈما ڈم ڈم کرنا. یہ ان کی تعلیم ہے. کس ولی کی تعلیم ہے؟ کسی کی نہیں ہے. سب ولیوں کی تعلیم یہ قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. قرآن کے بغیر ولی بنتے ہی نہیں، ولایت مل ہی نہیں سکتی قرآن نبی کے فرمان کے بغیر. جتنے یہ ولی ہوئے سب قرآن والے تھے، نبی کے فرمان والے. یہ قرآن بیان کے نبی کا فرمان بیان کرتے تھے. ان کی یہی تعلیم ہے، یہی تعلیم آپ لے رہے ہیں. الحمدللہ. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں بولتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں دیکھو، لوگوں نے زندہ رب کو چھوڑ کے، رب زندہ ہے کہ نا جی؟ حیو قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو موت ہے. زندہ رب کو چھوڑ کے، اور جو رب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، جس رب کے پاس ہر چیز ہے، اس کو چھوڑ کے فوج شدہ نبیوں ولیوں سے مانگ رہے لوگ. یہاں سے قریب ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. کیونکہ ہر چیز ہے کہ نا اللہ کے پاس ہے کہ نا؟ اللہ یہاں سے قریب ہے کہ نا؟ زندہ بھی ہے کہ نا؟ تو نبی ولی زندہ ہے؟ موت ہوگی. کیا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. جس پہ موت آ گئی، اور جو کفن پہن کے قبر میں چلا گیا، جس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جائیداد تقسیم ہو گئی، گھر ویران ہو گیا، اور جس کا اپنا گھر اجڑ گیا، تمہارے گھر کیسے بسائے گا وہ؟ جس کی اپنی جھولی خالی ہے، تمہاری جھولی کیسے بنے گا؟ اجڑوں کو آباد کرنے والا کون ہے بھائی؟ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ سے امیدیں پوری کرنے والا کون ہے؟ یہ عقیدہ بنا لو، عقیدہ توحید والا. انشاءاللہ العزیز اس عقیدے کا اللہ بول پائے گا، انشاءاللہ قدر کرے گا. انشاءاللہ آپ کی اللہ قدر کرے گا، بول پائے گا. بچ جاؤ شرک سے، دعائیں مانگا کرو، اللہ شرک سے بچا، اللہ شرک سے بچا، اللہ بدعت سے بچا، اللہ کفر سے محفوظ فرما، اللہ توحید و سنت والا عقیدہ نصیب فرما، قرآن والا نبی کے فرمان والا عقیدہ نصیب فرما، اسی پہ خاتمہ فرما. انشاءاللہ اگر ہو گیا دنیا سے جیت کے جاؤ گے، انشاءاللہ کامیاب.
وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے تم کسی شان میں، ہاں، اور نہیں پڑھتے تم اس قرآن سے قرآن کا کوئی حصہ، ولا تعملون من عمل، اور نہیں عمل کرتے تم کوئی بھی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہم تم پہ گواہ موجود، اذ تفیضون فیہ، جبکہ تم کسی کام میں مصروف ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک، نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ محبوب تیرے رب سے، اور قرآن نکھیڑے کر رہے ہو بھائیو، نکھیڑے کر رہے ہیں، باقی سب سے چیزیں پوشیدہ ہے، تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور ذرے کے برابر چیز، یہ نہیں بڑی چیز، ذرے کے برابر بھی چیز ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، سب چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ لوح محفوظ میں، کتاب محفوظ میں لکھی ہوئی۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف علی دن قیامت، نہ خوف ہوگا ان پہ، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، کون ہے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، بچ بچ کے، سنبھل کے، بوٹیاں پی ڈالے برندے نے، ادھے ننگی ادھے کپڑے ہیں، ڈماڈم ڈم کر رہے ہیں، یہ کہاں ڈرتے اللہ سے؟ جو ڈرتے رہے ساری زندگی اللہ اللہ کے رسول کی بغاوت سے بچ کے رہے، بچ کے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خاص طور ان کے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں ہے تبدیل ہونا اللہ کے کلمات کا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی بڑی ہے۔ ولا يحزنک قولهم، اور نہ غمگین کر دے آپ کو ان کی باتیں میرے نبی، ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت ساری کس کے پاس ہے؟ وہ سمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ مجھ کو تو بھائی سارے قرآن میں نا یقین جانے اللہ کی توحید کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آپ سن بھی رہے ہر روز اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کا شان بلند ہو رہا ہے۔ بات ہر آیت میں آگے دیکھو، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین ہے کس کے لیے ہے؟ بتلاؤ، کسی نبی کا نام آ رہا ہے، کسی ولی کا، کسی پیر فقیر کا، کسی فرشتے کا، کسی گدی نشین کا آ رہا ہے کیا نام؟ جو دے رہا اللہ دے رہا ہے، جو چیز بھی اللہ کے لیے، جو چیز اللہ کا شان بیان ہو رہا ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور نہیں اتباع کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ کے شریکوں کو، ان يتبعون الا الظن، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کی، کوئی جواز نہیں۔ کیا جواز ہے؟ گمان ہے ان کے پاس، ذہن میں گمان ہے، دماغ میں جو بات آئی بس اس کے پیچھے بولیں گے، بس یہ ہے ان کے پاس، دلائل سے ان کا پلہ خالی ہے، جھولی خالی، کوئی دلیل ان کی جھولی میں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ اٹکل دوڑاتے ہیں، اپنے پاس سے اندازے لگاتے ہیں کہ یہ کام کر لیا ایسے ہو جائے گا، یہ نہ کر ایسے ہو جائے گا، یہ ہے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے۔ شرک کی بھائیوں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی جواز نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں ہے۔ شرک کو اللہ نے رد کیا، اللہ کے نبیوں نے، قرآن نے، کتابوں نے، اللہ کے ولیوں نے، علماء حق نے، سب شرک کو رد کر رہے ہیں۔ اللہ شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ سنت والا عقیدہ نصیب فرمائے، اسی پہ اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ جزاکم اللہ بھائی۔